بجلی کی جو چوری ہے اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی۔ پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں۔ اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر اسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اور سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں۔ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپرومنٹ آئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ، ویل ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا، اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے۔ پہلے تو میں ان صوبوں کو، جس میں پنجاب بھی شامل اور دوسرے صوبے جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی، فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں، منسٹر، سیکرٹری جو بھی تھے، ان سب کا شکریہ، اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی، جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو اویلیبل جو ہماری جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے اور وہاں سے ہم یہ کھربوں روپے واپس لے سکتے ہیں؟ تو یہ ساری بات آئی تھنک بیٹھتی ہے دا ویل ٹو ڈو، کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ، سمندر، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر اسی موضوع کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو وزرائے اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ، شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، علی امین گنڈاپور چیف منسٹر کے پی، اور بھٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان، اور درجہ بدرجہ وہاں کی چیف سیکرٹریز، آئی جیز، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں، منسٹرز، سیکرٹریز، اور لا انفورسنگ ایجنسیز، اور سول آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم سب کی اب یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، وسائل پیدا کرنے ہیں، اور جو قرضوں کی ہم ایک انڈیفینٹ زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کی صنعت و حرفت، زراعت کو
فروغ دیں، جس کے لیے SIFC بھی ایک بڑا روبسٹ میکنزم بن چکا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیکیجز ہیں، یہ جو ایک کرپشن ہے میسو، اس کا خاتمہ 100% یہ میری اور ہم سب کی درجہ بدرجہ آپ کی ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کیونکہ میں آپ سے مل کر اس ایک چیلنج کو ہم مقابلہ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے شروعات کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر جو FBR ہے، اس کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کا نظام ہم نے وضع کر لیا ہے۔ اگلے مہینے انشاءاللہ کنسلٹنٹس آ جائیں گے اور اس کے اوپر 100% کام شروع ہو جائے گا۔ کتنا وقت لگے گا وہ اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ کنسلٹنٹس 8 تاریخ کو بڈس کھلیں گی، مڈل آف اپریل کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا، مگر انٹرم پیریڈ میں ہم نے ریونیوز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے، اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے، اور جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے، بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں، لا منسٹر بیٹھے ہیں، کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے 9 بجے اور چیئرمین FBR کے ساتھ بھی۔ اب وہاں پہ جو ٹرائیبونلز ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں اور کئی 100 ارب روپے کی کیسز ہیں، اور یعنی ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں اور معاملہ وہاں پر کھٹائی میں پڑا ہے۔ اسی طرح اپیلٹ جو بینچز ہیں، اوپر جو ہائر جو فورمز ہیں، تو یہ ملا کے 2700 ارب روپیہ، اگر اس کا آدھا بھی لے لیں یعنی 1300 ارب روپیہ، تو دیکھیے اس ملک کی جو قسمت بدل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر، جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب، میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائیبونلز کے ہیڈز، جن کی اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو 10 سال ان کی ایکسپیرینس ہے، اگر وہ کارپوریٹ لائرز ہیں تو ان کی 10 سال یا 15 سال، جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی، ان کو پھر ہم پبلک سروس کمیشن میں وقت لگ جائے گا۔ لمز میں ہم نے سوچا لمز میں یا نس سے ان کے ہم ریٹن جو ہے ان کے کروا لیں گے ایگزامینیشن، پھر ان کا جو اورل جو انٹرویو ہے اس کے لیے بہت اچھا میکنزم بنا لیں گے، اور ان کو پھر ہم لے کے آئیں گے، ان کو TORs ہوں گے، ان کو ٹارگٹس دیں گے، اور وہ اپنے یہ فیصلے کریں گے بڑی سرعت کے ساتھ۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اس وقت ہے کیا، جو لائرز دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور ملک کا جو ہے وہ معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس طرح کے اور انٹرونشنز ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے، جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے درست کرنا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا، پچھلی 24 دنوں میں ساری میٹنگ میں نے آپ کو گزارش کی کہ دیر ول بی نو کمپرومائز، نو پولیٹیکل انفلوئنس، بیوروکریٹک انفلوئنس ول بی الاؤڈ ٹو انٹرفیئر with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan اور یہ 25 کروڑ عوام کے لیے۔ اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ پرسوں ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، آپ اس کے سارے اس کی آپ نے دیکھا کہ ایک جو واقعہ ہوا اپنا بشام میں، اس نے بے پناہ ہمارے جو فیوچر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔